سردیوں کے دن تھے، ہم سب ایک بستر میں لیٹے ہوئے تھے۔ بھابھی میرے اور بھائی صاحب کے درمیان میں تھی۔ فلم دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی سو گئی اور رضائی میں ان کی ٹانگوں سے قمیض اوپر دیکھی۔ میں فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے لیٹے ہوئے کروٹ لی تو دیکھا بھابھی سو رہی ہے۔ میرا ہاتھ نیچے بھابھی کی ٹانگوں سے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ بھابھی کی قمیض اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے قمیض تھوڑی اور اوپر اٹھا کر بھابھی کا پاؤں ہاتھ سے سہلانا شروع کر دیا۔ ان کی نرم و ملائم پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بھابھی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جاگ نہ جائے۔ بھابھی گہری نیند میں تھی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے بھابھی کی شلوار میں ہاتھ آہستہ سے ڈالا اور ان کی رانوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ تب میرے مالک مکان کی بہو تھی جو بانجھ تھی۔ اس کا نام آسماں تھا۔ وہ دبلی پتلی اور گوری چٹی خوبصورت تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم پروگرام کیا تھا۔ اسکول سے واپسی پر راستے میں ایک بک سٹال پر آتا تھا اور میں یہاں رک کر مختلف کتابیں دیکھا کرتا تھا، جس میں ہوش کی آگ، شباب عذاب اور دوسری بہت سی کتابیں شامل تھیں، لیکن کبھی لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے ایک دوست تھا جس کا نام ماجد تھا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہاں اس نے مجھے رومانس کی ایک کتاب دی جو میں گھر میں چھپ چھپ کر پڑھتا تھا۔ اسے پڑھ کر پہلی بار چریانی اور گرنے جیسی چیزوں کا پتہ چلا تھا۔ اب میں اکثر ایسی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور میرا عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھنے کا نظریہ بدلا، ورنہ اس سے پہلے میں سب کو اپنی بہن ہی بناتا تھا۔ بس یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں وی سی آر تھا اور ہمارے مالک مکان کے بیٹے سے خوب دوستی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک فلم لایا، انگلش فلم تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ انگلش فلم میں رومانٹک سین ہوتے ہیں، لیکن آسماں بھابھی کو پتہ نہیں تھا۔ فلمیں لے کر گھر آیا تو امی گھر میں نہیں تھی، وہ بازار گئی ہوئی تھی اور چابیاں آسماں بھابھی کو دے کر گئی تھی۔ میں وی سی آر پر فلم لگانے لگا، تب آسماں بھابھی بھی پوچھنے لگی کہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا انگلش فلم ہے، سانپوں کی فلم ہے۔ بھابھی بولی میں بھی دیکھ لوں؟ میں نے کہا آپ نہیں بھابھی، آپ ڈر جاؤ گی۔ تو وہ بولی کہ میں کیوں ڈروں گی، تم فلم لگاؤ اور ہم دیکھیں گے۔ خیر میں نے فلم لگا لی اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ فلم میں ایک سین آیا جس میں ایک لڑکی بانس لے رہی ہوتی ہے اور ایک سانپ آتا ہے اور لڑکی کے چڑیا پر کاٹتا ہے، جس سے لڑکی مر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بھابھی کہتی ہے ہٹاؤ اسے، یہ بہت ہی گندی فلم ہے۔ میں نے کہا بھابھی آپ جاؤ، یہ ایڈونچر فلم ہے۔ تب ہی وہ بولی کیسی فلم ہے جس میں لڑکی بانس لے رہی ہے اور وہ بھی سب کے سامنے؟ میں نے کہا یار بھابھی جاؤ، مجھے دیکھنے دو۔ بھابھی نہیں گئی اور فلم دیکھتی رہی۔ 15 منٹ بعد ایک اور سین آیا اور بھابھی چپ رہی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ایک اور سین آیا، بھابھی پھر بھی چپ رہی۔ آخر میں بھابھی بھی ڈر گئی جب سانپ کو مارتا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی یہ بہت ہی گندی فلم ہے، ایسی فلمیں مت دیکھا کرو، اور مجھ سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ خیر کوئی اور بات یاد آ گئی ہوگی اور وہ نیچے چلی گئی۔ کبھی کبھی بھابھی مجھے پڑھاتی بھی تھی۔ ایک دن بھابھی مجھے بایولوجی پڑھا رہی تھی اور فروخت کے چیپٹر آیا۔ بھابھی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی سفید تھے۔ بھابھی کی طرح اجلے کپڑے سوراخوں والے ڈیزائن کے تھے۔ اس سے بھی بھابھی کا بدن دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا یہ رومانس میں کیا ہوتا ہے اور فروخت کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟
بابی ڈر گئی کہ یہ میں نے کیا پوچھ لیا۔ وہ بولی یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے کرنے کے بعد فروخ کے انڈے ملتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ بولی وہاں کتاب میں ہے، سب لکھا ہوا ہے، پڑھ لو۔ وہاں سے میں نے پوچھا بابی کیا عورت بھی میچ کے بعد انڈے دیتی ہے؟ یہ سن کر بابی ہنس دی اور بولی نہیں پاگل، عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے گال کو نوچ کر بولی بہت ہی بے وقوف ہو تم۔ میں نے پوچھا بابی کیسے میچ کیا جاتا ہے؟ وہ بولی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا بابی آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ آپ کی بھی تو شادی ہو چکی ہے، پھر آپ نے بچہ کیوں نہیں دیا؟ بابی میرے اس سوال پر حیران ہو کر رہ گئی۔ ان کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد کافی دنوں تک میں نے بابی کی شکل نہیں دیکھی۔ جب میں ان کے پاس پڑھنے کو گیا تو ان کے نوکر نے مجھے واپس کر دیا۔ پھر ایک دن میں فلم لایا ساتھ۔ میں بھائی صاحب کو بھی بلا لیا۔ فلم دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ بابی بھی آ گئی۔ سردیوں کے دن تھے، ہم سب ایک ہی بستر میں لیٹے ہوئے تھے۔ بابی میرے اور بھائی صاحب کے درمیان میں تھی۔ فلم دیکھتے ہی دیکھتے بابی سو گئی اور رضائی میں سے ان کی ٹانگوں سے قمیض ہٹی ہوئی تھی۔ میں فلم دیکھ رہا تھا، میں نے لیٹے ہوئے کروٹ لی، دیکھا بابی سو رہی ہے۔ میرا ہاتھ نیچے بابی کی ٹانگوں سے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ بابی کی قمیض اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے قمیض تھوڑی اور اوپر اٹھائی اور بابی کا ہاتھ سے پاؤں سہلانا شروع کر دیا۔ نرم و ملائم پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بابی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جاگ نہ جائے۔ بابی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے بابی کی پینٹ میں آہستہ سے ہاتھ ڈالا اور ان کی رانوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ بابی کی رانیں سہلاتے سہلاتے میں جڑ گیا۔ میں اٹھ کر باتھ روم گیا اور ببلو کو صاف کیا۔ دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ بابی اب جاگ رہی تھی۔ میں ڈر گیا تھا کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے خاموشی پا کر مجھے کچھ اطمینان سا ہوا۔ فلم ختم ہوئی تو بھائی صاحب اور بابی اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن بابی کے پاس پڑھنے گیا تو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پاس بیٹھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ رات کو میری ٹانگوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں تو وہ کہنے لگی ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں۔ میں رونے لگا، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بابی مجھ سے پوچھنے لگی میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ یہ بہت ہی عجیب سا سوال تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بابی مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہو، آپ بہت پیاری ہو۔ بابی مجھ سے پوچھنے لگی تمہیں میرے پاؤں سہلانا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا بابی کی طرف دیکھنے لگا اور کہا ہاں بابی۔ بابی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے نرم نرم ہاتھ کا لمس پاتے ہی میرے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رکھ دیا۔ میں ان کو سہلانے لگا، مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ بابی پوچھنے لگی ہادی کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ اپنی بابی کو اوپنلی دیکھو؟ بابی ہاں کرتا ہے، کبھی کبھی میں آپ کو پردے سے جھانک کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر بابی شرما گئی۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں۔